اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم جو نیا سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے قائد اعظم۔ تو اس سے پہلے کہ میں سبق پڑھنا شروع کروں، میں آپ سے قائد اعظم کے بارے میں کچھ تبادلہ خیال کرنا چاہتی ہوں۔ جی بچوں یہ دیکھیں، یہ تصویر جو ہے یہ ہمارے محسن ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے۔ اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے آپ جانتے ہیں؟ جی بتائیے۔ جی شاباش، قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں، مطلب پاکستان انہی کی محنت اور کوشش سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اور یہ جو عمارت ہے یہ کون سی عمارت ہے؟ جی یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار ہے جو کہ کراچی میں ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے نا، وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے۔ وہ انگلینڈ گئے تھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں سے بہت بڑے وکیل بن کر ہندوستان تشریف لائے تھے۔ آپ کے والد کا نام جناح پونجا تھا اور وہ تاجر تھے، ٹھیک ہے، اور تجارت کرتے تھے، اور آپ کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 25 دسمبر 1876۔ آپ کی جو بہن تھی چھوٹی فاطمہ جناح، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر پاکستان حاصل کرنے کی جدوجہد میں آپ کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں سبق پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ قائد اعظم، ہمارا پیارا ملک پاکستان قائد اعظم کی محنت اور کوشش سے بنا۔ قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم کا نام محمد علی جناح ہے۔ قائد اعظم کو مسلمانوں سے بہت محبت تھی۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں انگریزوں کی حکومت تھی۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ مسلمان آزاد ہوں، ان کا اپنا ملک ہو اور وہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ انگریز جو تھے نا وہ یہاں سے چلے جائیں ہندوستان سے، اور جاتے جاتے وہ علاقے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں پر مسلمانوں کا اپنا ایک وطن بنا دیں، اور وہاں پر جہاں پر مسلمان اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اسلامی اصولوں کے مطابق، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم نے ہندوستان کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے دن رات کوشش کی اور آزادی حاصل کرنے میں ان کی رہنمائی کی، ٹھیک ہے، مطلب ان کو صحیح سمت بتائی کہ کس طرح ہم کوشش کر کے پاکستان حاصل کر سکتے ہیں۔ کن کو صحیح سمت بتائی؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ پاکستان بننے سے پہلے انڈیا اور پاکستان ایک ہی تھا تو اس کو ہندوستان بولتے تھے، تو جو مسلمان اس وقت ہندوستان میں رہتے تھے ان کی رہنمائی کی۔ مسلمانوں نے قائد اعظم کا کہا مانا اور ان کا ساتھ دیا، اس طرح وہ اپنا الگ اور آزاد وطن پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ قائد اعظم نے قوم کی جو خدمت کی اس پر قوم نے انہیں قائد اعظم کا لقب دیا۔ قائد اعظم نے قوم کی جو خدمت کی اس پر قوم نے انہیں قائد اعظم کا لقب دیا۔ لقب کا مطلب ہوتا ہے ایسا نام جو کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے نا، اس کی وجہ سے اس انسان کو جو نام دیا جاتا ہے۔ قائد اعظم کے معنی ہے بڑا رہنما۔ قائد اعظم واقعی ہمارے بہت بڑے رہنما ہیں۔ قائد اعظم بچپن ہی سے بہت محنتی تھے، ہر کام وقت پر کرتے، رات کو دیر تک پڑھتے، اور جب گھر والے انہیں دیر تک پڑھنے سے منع کرتے تو جواب دیتے، اگر دیر تک نہیں پڑھوں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا۔ یعنی اس میں ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ جو بچے محنت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں مستقبل میں وہ کامیاب ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح بڑے انسان بنتے ہیں۔ جیسے وہ ایک بہت بڑے وکیل تھے، بہت بڑے بیرسٹر تھے ہندوستان کے، اور انہوں نے پھر ایک بڑا کارنامہ بھی انجام کر کے دکھایا کہ انہوں نے وہ کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان حاصل کر کے دکھایا۔ قائد اعظم بچپن ہی سے صفائی پسند تھے، وہ ارادے کے پکے تھے، جو کہتے وہ کر دکھاتے۔ سب قائد اعظم کی تعریف کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے ہمیں مل کر رہنے اور محنت سے کام کرنے کا سبق دیا۔ ہمیں قائد اعظم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا اور اس کا نام روشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے بچوں آپ کو سبق کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔